نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے اور اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کے آیت نمبر 282 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم تم ایک دوسرے کو دو، بدین کوئی قرض، الی تک اجل وقت مسمن مقرر، جب تم کسی ایک دوسرے کو قرض دو مقررہ وقت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن ایک لکھنے والا، بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یہ کہ یکتبہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ کہ جس کے اوپر حق ہے قرض کا یا ذمہ ہے قرض کا، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ ذرہ بھی، فَإِن پھر اگر کانا ہو، الذی وہ شخص، علیہ کہ جس کے اوپر حق ہے قرض کا، سفیہن وہ بے وقوف ہو، او یا ضعیفن کمزور ہو، او یا پھر لا یستطیع وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یہ کہ جملہ لکھا سکے ہوا وہ، فالجملہ تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فَإِن پھر اگر لم یکونا نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے، ترضون جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء گواہی کے لیے، ان یہ کہ تضل اگر بھول جائے، احداہما ایک ان دو عورتوں میں سے، فتذکرہ تو یاد دلا دے، احداہما ایک ان میں سے، اخری دوسری کو، ولا یأبا اور نہ انکار کریں، شہداء گواہ، اذا ما جب دعو انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے، ولا تسأموا اور نہ اکتایا کرو، ان یہ کہ تکتبوہ تم لکھ لو اس رقم کو، صغیراً وہ تھوڑی ہو، او کبیراً یا بڑی ہو، الی اجلہ اس کی مقررہ وقت تک، ذالکم یہ تحریر کرنا، اقسط زیادہ عدل و انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور بہت ہی محفوظ ہے، للشہادت گواہی کے لیے، وادنی اور بہت ہی آسان ہے، اللہ یہ کہ نہ ترتابو تم شک و شبہ میں مبتلا ہو، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو، تجارتاً تجارت یا سودا، حاضرتاً دست بدست، تدیرونہا جس کا تم لین دین کرتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا اس صورت میں نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، اللہ تکتبوہا یہ کہ اسے تم نہ لکھو، یعنی یہ چھوٹے کاروبار یا چھوٹا لین دین ہے کہ روزانہ جو تم لین دین کرتے ہو، تھوڑا بہت سودا سلف خریدتے ہو، اس کا لین دین اگر نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو، اذا جب تبایعتم تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتب کو لکھنے والے کو، ولا شہیدن اور نہ ہی گواہ کو، یعنی کاتب اور گواہ کو ضرر یا تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کاتب سے کوئی تم غلط بات نہ لکھواؤ، کوئی ظلم و زیادتی والی بات نہ لکھواؤ، اور اسی طرح گواہ کو بھی کہ جھوٹی گواہی دینے پر اس کو مجبور نہ کرو، وَإِن اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، یعنی کاتب اور گواہ کو
تکلیف پہنچاؤ گے کہ ان سے جھوٹی گواہی دلواؤ گے یا جھوٹ لکھواؤ گے، فَإِنَّهُ تو پھر ایسا کرنا فسوقاً نافرمانی ہوگی بکم تمہاری، واتقوا اللہ اور ڈرا کرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ ہی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کے ساتھ علیم علم رکھتا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں معاملات کے بہت سارے احکام شرع و بس سے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور بحث مباحثے پیدا ہو جاتے ہیں اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک جا پہنچتی ہے اور آپس کے تعلقات بھی ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیلات یعنی مال کی مقدار اور اس کی قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہیں کہا گیا لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس نے کہ جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے جس نے اس کا حق کھایا ہے تو اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اور جو شخص تحریر کا فرض انجام دے رہا ہے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے کہ جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطہ سے مبرہ ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس یعنی وہ جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا علم ہو تاکہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے، اور اگر اس ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو پھر اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور فقہاء کرام نے صاف طور پر کہا ہے کہ وثیقہ نویس کو اجرت لینے کی بھی شرعاً اجازت ہے، اور اسی طرح تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملہ میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا نہ ہو، اور شہادت کے تفصیلی احکام جو ہیں وہ فقہ کی کتب میں ملاحظہ کر لینے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں، یہاں میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور مختصراً یہ ہے کہ 2 گواہ مرد بنا لینے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ عورتوں کی یادداشت تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اس لیے 2 عورتیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ شہداء جو ہیں، گواہ جو ہیں، ان کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اپنی جو بھی چیز ہے لین دین تم کر رہے ہو ادھار، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو لکھ لینے سے تمہیں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عدل و انصاف کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے اور گواہی بھی محفوظ رہتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شک و شبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر روزمرہ کا جو خرید و فروخت سودا سلف گھر میں لایا جاتا ہے چھوٹا موٹا، تو اس کی اگر تحریر نہ بھی لکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی آیت، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم علی سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو کوئی چیز رہن رکھ دو، مقبوضۃ کہ وہ اس پر کہ اس کا قبضہ دے دیا جائے، فَإِنْ پھر اگر امنا اعتبار کر لے بعضکم بعض تمہارا بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ تو ادا کر دے الذی وہ شخص کہ جس پر اؤتمنا اعتبار کیا گیا ہے، امانتہ وہ اپنی امانت کو لوٹا دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ تم شہادتہ گواہی کو، ومن اور جو شخص یکتمھا چھپاتا ہے اس کو یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ تو یقیناً آثم گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم اس سے خوب واقف ہے۔ اب اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تم، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، وہاں کوئی وثیقہ نویس بھی نہیں ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہے،
اور تم ادھار پر کوئی لین دین کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، پھر جب وہ قیمت ادا کرے تو اپنی گروی رکھی ہوئی چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سفر کے بغیر کوئی چیز رہن یا گروی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اغلباً یہ صورت کہ نہ وہاں پہ وثیقہ نویس ہے اور نہ کوئی گواہ، یہ سفر ہی میں پیش آیا کرتی ہے، اس لیے سفر کا نام لے لیا، ورنہ حضر میں بھی رہن رکھنا درست ہے۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا جو ہے وہ شرعاً منع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجئے، انہیں بھی دیکھیے اور سنیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان ویڈیوز کو آپ شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی قرآن مجید کا مختصر لیکن لفظی ترجمہ جان سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔